الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیعنا یوم الجزاء۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، گزشتہ کئی روز سے فیس بک وغیرہ پر اہل سنت و جماعت کو بے دریغ مشرک کہا جا رہا ہے اور ان کو قبر پرست کہا جا رہا ہے۔ ایک ایسا انسان جو چہرے سے ہی لگتا ہے کہ کوئی عالم بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بظاہر وہ اہل سنت و جماعت کو نشانہ بنا کر کے مشرک اور قبر پرست کہتا ہے۔ اس وجہ سے ہم نے کئی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں اور آج کی ویڈیو بھی اسی پر مشتمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک کرنا، اس کے برابر کسی کو سمجھنا ذات میں، صفات میں، کیا یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ جہاں تک ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں، قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی بار بار اس بات کی وضاحت فرماتا ہے، اور جو آیت مقدسہ اس کا ایک جز ہم نے تلاوت کیا ہے، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ یہ ایک طویل آیت ہے، لیکن پہلے دو لفظ اس میں جو ہیں وہ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور تم اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک مت ٹھہراؤ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو، اس کا تعارف ہونا، اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی بھی مکتب فکر پر، بالخصوص اہل سنت و جماعت پر کسی نے تعال و تشنیع کرنی ہے، تو سب سے پہلے وہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کو پڑھے۔ بزرگان دین نے اور علماء اہل سنت نے عقیدہ کیا لکھا ہے اس کے بارے میں پھر اس کے بعد بیان کر سکتا ہے۔ تو آج ہم جو بتانے والے ہیں، کیا اہل سنت و جماعت واقعتاً قبر پرست ہیں؟ کیا یہ حقیقت میں قبروں کی پوجا کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے، وہ عقیدہ واضح طور پہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، جائز ہی نہیں، بلکہ اگر سجدہ تعظیمی ہے تو حرام ہے۔ خلاصہ یاد رکھیں، سجدہ تعظیمی ہے تو حرام ہے، اور سجدہ عبادت ہے تو کفر اور شرک ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ یہ صرف میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا ہوں۔ آپ یہ کہیں گے کہ بس سوشل میڈیا میں آ کر کے کہہ رہا ہے، نہیں، اپنی مرضی سے نہیں کہتا ہوں۔ میرے پاس فتاوی رضویہ کھلی ہوئی ہے۔ مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اور رحم اللہ تعالی علیہ نے تقریباً فتاوی رضویہ میں 20 سے زائد جگہ یہ الفاظ لکھے ہیں۔ اور پہلا حوالہ آپ نوٹ کر لیں، فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ 18۔ اس پر بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ڈائریکٹ یہ فرمان ہے کہ سجدہ عبادت جو ہے یہ کفر اور شرک ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ 81، پیج نمبر 81۔ اس میں بھی اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سجدہ تعظیمی جو ہے حرام ہے، اور سجدہ عبادت جو ہے وہ کفر اور شرک ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ نمبر 82، اور اسی جلد میں 88 پر بھی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں، حضور فقیہ ملت علیہ رحمہ مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی کتاب، اپنی فتاوی، مجموعہ فتاوی جو ان کا ہے،
اس کا نام ہے فتاوی فیض الرسول، اس کی جلد 2 صفحہ 429 میں اور 428 میں انہوں نے وضاحت کے ساتھ سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت پر ایک تفصیلی فتویٰ لکھا ہے۔ صرف انہی کی بات نہیں بلکہ فتاوی کی جتنی بھی کتابیں ہیں، جہاں تک میری نظر ہے الحمدللہ ہم فتاوی نویسی کرتے ہیں اور فتاوی کتب پر ہماری نظر رہتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو فتاوی عالمگیری سے، در مختار سے، رد المختار سے، دیگر کتب سے، یہ حوالہ فتاوی شامی جس کو کہتے ہیں، ان سے، ان کتابوں سے، فتاوی تاتار خانیہ سے یہ حوالے پیش کیے ہیں اور فرمایا ہے کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے اور سجدہ عبادت جو ہے یہ کفر و شرک ہے۔ اب دیکھیے المبسوط للسرخسی ایک کتاب ہے، یہ فقہ حنفیہ کی ایک معتبر اور بڑی کتاب ہے، اس میں وضاحت کے ساتھ یہ چیز موجود ہے کہ سجدہ تعظیمی جو ہے یہ حرام ہے اور سجدہ عبادت جو ہے یہ کفر اور شرک ہے۔ فتاوی فیض الرسول میں کیا ہے؟ فتاوی فیض الرسول میں جو حوالہ ہم نے پیش کیا جلد 2 کا صفحہ 429، اس میں حضور فقہ ملت علیہ رحمہ نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور جس فتویٰ کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے اور سجدہ عبادت کفر اور شرک ہے۔ اور بھی کئی کتابیں اللہ کے سوا کسی، آپ بحر شریعت میں دیکھیں کتاب العقائد، اور علامہ صدر شریعہ علیہ رحمہ نے کیا تحریر فرمایا ہے، اور اس کے بعد آپ فتاوی تاج الشریعہ دیکھیں، آپ فتاوی نعیمیہ دیکھیں، آپ فتاوی برکاتیہ دیکھیں، آپ فتاوی فقہ ملت دیکھیں، اور آپ فتاوی علیمیہ دیکھیں، یہ اردو کتابیں ہیں۔ عربی کتابیں تو الگ بات ہے، عربی تو موصوف کہاں جانتا ہے، فیضان ریاض تو جانتا ہی نہیں ہے عربی کیا ہے۔ تو یہ عربی کی جو کتابیں علماء اہل سنت نے لکھی ہیں، ان کتب میں بھی یہی خلاصہ ہے اور یہی ہے، یعنی اہل سنت و جماعت کا اجماع اس پر ہے اور امت کا اجماع اس پر ہے کہ کسی کے سامنے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ ان کا ایک قول بھی ہے، وہ فرماتے تھے کہ یہ گردن کٹ سکتی ہے لیکن اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی ہے، جو حدیث کا مفہوم بھی ہے۔ لہذا اللہ کے سوا ہم کسی کے سامنے سجدہ کرنے کے قائل نہیں۔ ہم عوام اہل سنت کو اور پوری عوام کو ہم باخبر کرنا چاہتے ہیں، اہل سنت و جماعت کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ الزام ہے۔ یعنی جو فیضان ریاض اہل سنت پہ الزام لگا رہا ہے یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، کذاب اعظم ہے، بڑا کذاب ہے کہ جو اہل سنت و جماعت پہ الزام لگا رہا ہے یہ غلط الزام ہے۔ اہل سنت و جماعت ہرگز قبروں پہ سجدہ کرنے کی قائل نہیں ہے، نہ اللہ کے برابر کسی کو جاننے والی ہے، نہ کسی اللہ کے ولی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتی ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا متفق عقیدہ ہے۔ آپ عقائد کی کتب کو دیکھ سکتے ہیں، علم کلام کی کتب کو دیکھ سکتے ہیں جو اہل سنت و جماعت نے تحریر فرمائی ہے، اور ان میں فتاوی رضویہ یا دیگر کتابیں جن کے ہم نے حوالے دیے ہیں آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔